میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری روایت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 655 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا یہ ایک مطلب کہ ایک بس عجیب و غریب خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا جو بیان ہے اس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان فرمائی کہ یہ آیت کریمہ یہ ہے اور اس کے تحت یہ ہے، پھر اس کے شان نزول بیان ہوئے، اور کئی ایسی عبادات ہیں جن کے فرض کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے، اس کی اہمیت قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو قرآن پاک کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے۔ جب کوئی تکلیف آ جائے نا آپ کے اوپر، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، بچوں نے تنگ کیا ہے، گھر کے اندر تکلیف آ گئی ہے، میں مدنی چینل کے سارے ناظرین کو یہ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ ایک مدنی پھول ہے، بہت قیمتی اور انشاءاللہ اہم ترین مدنی پھول، اس کو آپ پائیں گے کہ آپ کو روزگار میں تکلیف آ گئی، بچوں نے تکلیف دے دی، ماں باپ کی طرف سے بچوں کو تکلیف آ گئی، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، کسی بھی قسم کا ٹینشن ہو گیا، آپ کو گھبراہٹ چل رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دل ڈوبا جا رہا ہے، ایک ہو پڑ جاتا ہے پیٹ کے اندر، جیسے کہ وہ ایک خوف سا ایک طاری ہو جاتا ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بہت عجیب کیفیت ہوتی ہے، آپ خزانہ عرفان کھول کے بیٹھ جائیں۔ یہ میں آپ کو مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ قرآن پاک کھولیں، آپ کو بہت آپ کی جو بھی کیفیت، آپ قرآن پاک کھول لیں اور دروس پڑھنا شروع کر دیں، بس کھول لیں، آپ قرآن پاک کھولیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں اور اس کو دروس پڑھنا شروع کر دیں، پڑھیں سمجھیں، پڑھیں سمجھیں، پڑھیں سمجھیں۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، آپ کی وہ کیفیت، آپ کا دکھ، آپ کا غم اور آپ کے یہ جو پریشانی کی جو حالات ہیں، ان کی تبدیلی آپ محسوس نہ کیجئے تو کہیے گا۔ کون سی آیت، کون سی سورت، اس کی وضاحت نہیں کر رہا، یہ پورا کلام معجزہ ہے،
یہ پورا قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کیا ورد و کیا وظیفہ ہوگا؟ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے بڑا ورد و وظیفہ میں کیا عرض کرو؟ تو جیسے وہ ہے نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کہ مصیبت کے بعد نماز اور صبر سے مدد مانگو، تو نماز میں آپ کیا کریں گے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کی دیگر عبادت کرنے کے نماز میں جو انداز ہیں، اسی میں قرآن پاک کی تلاوت بھی تو ہے، قرات تو فرض ہے نماز کے اندر۔ تو یوں باوضو ہو کر جو بھی آپ کو غم دکھ پریشانیاں ہیں، قرآن یہ غم بھی دور کرتا ہے، قرآن پریشانی بھی دور کرتا ہے، قرآن تنگی دور کرتا ہے، قرآن تکلیفیں دور کرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں جادو کا علاج ہے، قرآن میں جادو کا علاج ہے۔ کہ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ تمام عاشقان رسول اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کا اثر آپ کے جسم مبارک پر ہوا، لیکن آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقاد مبارک پر اس جادو کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندان مبارک جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے بوسے لیے تھے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھیں، گٹھانیں وہ سب لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، اور قل اعوذ برب الناس یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ اچھا، اب ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس میں ملا کر کتنی آیتیں؟ 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن پاک میں جادو کا علاج موجود ہے، تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، یہ سمجھے کہ یہ جادو کا ایک علاج ہے۔ اور آپ اتنے سارے جو پریشان حال مجھے سنتے ہیں اور مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا رہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ایک بڑی پیاری اس کا ایک عمل لکھا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے تھے۔ یہ عمل 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ
بیان کیا گیا ہے، اور اس وظیفے کو امیر اہل سنت نے اپنے یہ جو ہمیں جو عطا کیا ہے شجرہ، اس میں بھی آپ نے یہ وظیفہ عطا کیا ہے۔ اس کے جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی تھی، اور مجھے یہ وظیفہ بھی یاد آ گیا تھا جو امیر اہل سنت نے ہمیں صبح و شام پڑھنے والے اعمال میں بیان کیا ہے، اور وہ مطلب کہ یہ ہے کہ تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تین بار پڑھے۔ یہ صبح پڑھنا ہے اور شام پڑھنا ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے اس کا پڑھا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ تحت یہ پورا وظیفہ لکھا گیا۔ تو سورہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں مکمل صورتیں 3 بار صبح و شام پڑھیں۔ ہر بلا سے محفوظی، صبح پڑھے تو شام تک اور شام پڑھے تو صبح تک، ہر بلا سے محفوظ۔ یہ مطلب بالکل احادیث مبارکہ میں یہ وظیفہ دیا گیا ہے کہ یہ بلاؤں سے اور اس سے مطلب پریشانیوں سے یہ وظیفہ بچاتا ہے۔ اچھا، اب یہ اتنی مشہور صورتیں ہیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کہ یہ مطلب کہ ان کو ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے گھر کے اندر بھی، لیکن کچھ قرآن کو سیکھ لیں۔ اب قل یہ موٹے قاف سے نا، 2 نقطے والا جو قاف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کل، ایک کاف ہوتا ہے جسے ہم لکھتے ہیں کل، قاف اور کاف، ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ جب ان دونوں کی ادائیگی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قل یہ کہنے کے معنی میں چلا جائے گا، اور کل یہ کھانے پینے کے معنی میں چلا جائے گا۔ تو صرف ادائیگی لفظ، ادائیگی حرف، یہ معنی کی تبدیلی کرتے۔ اب اعوذ، حمزہ اور عین یہ دونوں ہیں، تو اب ان دونوں میں فرق بھی تو کرنا ہے نا، کہ سننے پر کہ عین عین ہی نکلے اور حمزہ حمزہ ہی نکلے۔ عین کو حمزہ کی طرح بھی پڑھنا نہیں ہے۔ اب فلق قاف پر قلقلہ کرنا ہے۔ اب یہ آپ قلقلہ اور ادغام اور یہ ساری مطلب کہ بحثیں اور اخفاء اور اظہار کی جو میں اب یہ وہ مدرسۃ المدینہ بالیگان نہیں ہے جو اس میں بیان کر رہا ہوں، مگر میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کروں نا کہ آپ اور ہم سب نے یقیناً کئی وظیفے لیے ہوں گے۔ یہ اسپیشلی طور پر جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم تو اتنا پڑھتی ہیں نہ اتنا پڑھتی ہیں نہ، یہ بھی پڑھا تھا یہ بھی پڑھا تھا، اتنے لاکھ مرتبہ فلاں کا ختم کیا تو اتنے 1000 مرتبہ فلاں ختم، یہ ہزار بولیں گے 1000 بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ کیا تھا، بالخصوص ہماری جو کمیونٹی کے جو مطلب کہ ہوتے ہیں، اب ان کے تو تلفظ اور ادائیگی میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو فرق تو پڑا نہیں، یہ کہتے ہیں فرق تو پڑا نہیں۔ فرق کہاں سے پڑتا بھائی؟ آپ نے اس کو درست ادا کیا ہی نہیں تھا۔ آپ تالے کی چابی درست ہوتی اور چابی کے دندانے درست ہوتے تو تالا کیوں نہ کھلتا؟ اب آپ تالا ڈال کے گھماتے رہو، چابی گھومتی ہے، تالا نہیں کھلتا۔ اب تالا نہیں کھلتا تو اپنی چابی درست کریں، اپنے تلفظ درست کریں، اپنے مخارج درست کریں۔ میں بالخصوص اسلامی بہنوں کو میں ضرور اس بات کی یہ دعوت پیش کرتا ہوں، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں بالخصوص ان کے قرآن پڑھنے کے جو تلفظ وغیرہ کا معاملہ ہے یہ بہت کمزور ہے۔ کیوں کہ یہ مطلب بچپن میں تو یوں بھی ہوتا تھا، گھروں کے اندر تو ماسیاں آتی تھی، گھر میں بچوں کو بھی پڑھا کر چلی جاتی تھی، مائیں آتی تھیں اور بچوں کو گھروں میں پڑھا کر چلی جائے۔ اب ان کے وہ مائیوں کے تلفظ وہ بھی درست نہیں ہوتے تھے، تو اچھی قاریہ، یہ اچھے قاری صاحب سے ہم نے پڑھا نہیں۔ اب دعوت اسلامی نے الحمدللہ مدرسات بنا دی جو اچھی قراءت بھی جانتی ہیں اور اچھی طرح قرآن پڑھ بھی لیتی ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قاری صاحبان بنائے گئے، اور جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے تجوید و مخارج کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ سمجھانے پر بھی الحمدللہ ان کو قدرت حاصل ہے۔ تو اب میں آپ کی اپنی جو اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر اس وقت میرے ساتھ ہیں،
ان کو میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ خدا را اپنے قرآن کو درست کر لیں. آپ کی عمر کتنی بڑی ہو، آپ بھلے کتنا ہی پنسورے کے پنسورے ختم کر دیتی ہوں، کتنی صورتوں کی صورتیں پڑھتی ہو، سورہ جمعہ آپ کی کبھی نہیں چھٹتی، سورہ واقعی آپ کی کبھی نہیں چھٹتی، سورہ بقرہ آپ پڑھ لیتی ہو، سورہ آل عمران ختم آپ کر لیتی ہو، ساری صورتیں آپ پڑھتی ہو، روزانہ سورہ ملک کی تلاوت بھی آپ کر لیتی ہو، سب کچھ کر لیتی ہو، مگر پڑھتی رہتی ہو. ٹھیک ہے پڑھتی رہتی ہو، لیکن ایک بار چیک تو کروا لو آپ اپنا قرآن. بھلے آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا تجربہ کتنا ہے، آپ مطلب کہ اتنے بچوں کی ماں بنی ہوئی ہیں، یا آپ کی اتنی ساری بہویں ہیں، جو بھی ہے، اب بہو ہو، نند ہو، جو بھی آپ مطلب کہ اسلامی بہنیں ہیں، میں آپ سب سے یہ مدنی التجا کروں گا، اسپیشلی میرے جو اسلامی بھائی ہیں، جو شادی شدہ اسلامی بھائی ہیں، وہ کوشش کریں اپنا قرآن درست کرنے، مدرسۃ المدینہ بالیگنج کے ذریعے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے، یا کسی بھی اچھے سنی قاری سے اگر آپ کو جو میسر ہو اس سے کریں. اور پھر اپنے بچوں کی امی یا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس پر آپ غور کریں کہ اچھا بچوں کی امی شادی کا یوں مطلب آزاد کہتے ہیں بچے ہیں تو بچوں کی امی کہنا یہ زیادہ مطلب کہ حیا کے قریب ہے، بچے نہیں ہیں تو پھر گھر اس طرح مطلب کہ میرے گھر والوں نے کہا ہے، تو کوئی اچھا مہذب لفظ استعمال کر لینا چاہیے. تو جن سے آپ کی شادی ہوئی، آپ کی زوجہ جو ہیں، ان کو قرآن درست کریں. ضرور نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے یا جہاں سے وہ آئی اپنا قرآن درست کر آئی ہوئی ہوں. تو یہ بھی آپ اپنی ذمہ داریوں میں لے لیں. آپ کی انتہائی اخلاقی اور ایک دیکھا جائے تو آپ کی ایک طرح سے ایک جہیز شرعی ذمہ داری پڑے گی کہ آپ اس کو اس کی اصلاح کریں، اس کو قرآن کی درست تعلیم آپ کے ذریعے اگر مل جائے. تو یہ ایک ضمناً مدنی پھولتا جو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اس طرح اوراد و وظائف پڑھنے کی کوشش کیجئے، مگر درست قرآن پہلے پڑھنا سیکھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ جو شجرہ ہے، شجرے کے اندر جو اوراد و وظائف ہیں، اور جیسے میں ابھی سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو میں نے ابھی بیان کیا، اس کے اندر جو اوراد و وظائف ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. تو اب اسی میں سورہ فلق اور سورہ ناس جس کی ابھی میں نے آپ کو فضیلت بیان کی، تو اس کی میں یہ بھی ہے کہ خلاصہ ایک ہے، اس کے خلاصے میں لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین، نظر بد، آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو کا مجرب علاج ہے. ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، کھانے پینے اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں. انشاءاللہ عز و جل ہر مرض خصوصاً جادو یہ بھاگ جائے گا اور مریض کو شفا نصیب ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ کتنی ساری فضیلتیں اس میں آ گئیں. تو یہ اس پہ تعویذ کی بھی ترغیب موجود ہے، تعویذ اور عملیات. اب یہاں ایک وسوسہ آتا ہے جناب، تعویذ اور عملیات، بعض ایسے وسوسے آتے ہیں یا وسوسے ڈلوائے جاتے ہیں جناب یہ غلط ہے یہ غلط ہے، جس میں کفریہ اور شرکیہ قسم کے جو کلمات ہو نا، ان تعویذ وغیرہ کو مطلب ناجائز قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں سے اس طرح کے اعمال ثابت ہیں، کرتے رہیں. دم ہوتا تھا، تعویذ ہوتے تھے جن کو لکھ کر پڑھ کر تعویذ نہیں بنایا، دم نہیں کروا سکتے تھے، جو نہیں پڑھ سکتا تھا اسے لکھ کر گلے میں لٹکا دیا جاتا تھا. اس کی پوری بحث ہے تعویذات وغیرہ کی، تو اس پہ وسوسہ نہیں لانا چاہیے. اور یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک علاج کی نعمت عطا کی ہے کہ قرآن کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے علاج ہوتے ہیں. البتہ یہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبحوں کو پیدا کرنے والا ہے. پناہ لے رہا رب کریم کی. من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ اللہ کی پناہ اس کے شر سے
یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے، یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی آخر ماہ میں جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، یعنی جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گرے لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسے کہ وہ میں نے ابھی وہ واقعہ بیان کیا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اب جیسے یہاں بھی لکھا گیا ہے تعویذات وغیرہ بنانا اور ان پر گرے لگانا، آیات قرآن یا اسماء الہیہ دم کرنا، یہ سب جائز ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیتے۔ اب درست سیکھ لو آپ یار، میرے چینل کے ناظرین درست سیکھ لیں، اسلامی بہنیں درست سیکھ لیں، اسلامی بھائی درست سیکھ لیں، گھر میں کوئی اس طرح بیماریاں پریشانیاں ہو تو پڑھ کر دم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اب یہاں پر جیسے کہ حسد والا وہ ہے جو دوسروں کے زوال نعمت کی تمنا کرے، یہاں حاسد سے یہود مراد ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور لبید بن عاصم جس کا یہ واقعہ یہ عاصم یا اعراب نہیں لگے ہوئے، یہ یہودی حسد بدترین صفت ہے، یہ جیسے حسد کرتا ہے تو حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابل سے ہوا، کہ قابل نے جو حابیل کو قتل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں جو اولاد تھی، حسد ہی تھا کہ وہ اس کو جو لڑکی اس حسد کا سبب بنی عورت، کہ اس کا اس پر دل تھا اور وہ اس کے نکاح میں جا رہی تھی تو اس کو اسے حسد ہو گیا کہ یہ اس کو نہ ملے، یہ مجھے ملے۔ تو اس طرح یہ حسد کرنے والوں سے پناہ لینے کے لیے بھی یہ کہ انشاءاللہ عز و جل اس صورت مبارکہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہمیں حاسدوں کے حسد سے بھی بچائے گا، اور بھی دیگر شرور اور دیگر فتنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ اتنی پیاری سورت مبارکہ ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک میں عطا فرما دی۔ پڑھنے اور بس پڑھنے کی حاجت ہے، اس کو سمجھنے کی حاجت ہے، درست پڑھنے کی حاجت ہے۔ اور اس میں جیسے کہ یہ جو حسد کے بارے میں ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے جو کفار کے جو اسباب تھے نا، کفار مکہ کے اور یہ جو کفار و مشرکین کے، ان اسباب میں جو سب سے اہم ترین سبب بیان کیا گیا ہے وہ سبب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حسد کرنا تھا، کہ وہ جو نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یہ اس پر حسد کرتے تھے کہ یہ ہماری قوم میں کیوں نہ رہی، یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جو منتقل ہو گئی یہ کیا ہو گیا، مطلب وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی۔ تو یہ حسد جو ہے نا یہ اتنا گندا اور اتنا یہ فتنہ ڈالنے والا مرض ہے۔ تو یقیناً ہمیں ایک تو یہ دعا کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، ساتھ یہ بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ کہیں میں حاسد تو نہیں ہوں۔ ہم جب اس طرح کے بیانات یا مدی پور سنتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار فلاں حسد کرتا ہے، فلاں حسد کرتا ہے، فلاں حسد کرتا ہے، او خالہ کی باری آ گئی، پھوپھی کی باری آ گئی، بہن کی باری آ گئی، بہو کی باری آ گئی، نند کی باری آ گئی، ساتھ نوکری کرنے والے کام کرنے والے کی باری آ گئی، تو کبھی ماسی پھنستی ہے تو کبھی کون پھنستی ہے، کبھی کون پھنستا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سوچتے ہیں، کبھی خود غور کیا کہ کہیں میں تو حاسد نہیں ہوں کسی کا، مجھے تو کسی سے حسد نہیں ہو گیا ہے؟ کیوں ہم حاسد نہیں بن سکتے کیا؟ ہم حسد سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں حسد میں میں مبتلا نہیں ہوں، یا میں حسد میں مبتلا نہیں ہو سکتا؟ چلیں، میں نے ایک شخصیت کو پڑھا جس نے لکھا اور خوب لکھا کہ جو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد سے بچایا ہے، اور وہ شخصیت ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت
فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی صراحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں حمد کرتا ہوں کہ جس نے مجھے حسد سے بچا، الحمدللہ میں حسد سے بچا ہوا ہوں۔ اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے حسد سے بچایا ہوا ہے، اور مطلب جس کو میں مطلب معتمد پاتا ہوں، جس کے مطلب ایسا مقام ہوتا ہے، میں باقاعدہ اس کے نام کا، اس کے مقام کا میں پرچار کرتا ہوں، اس کو مشہور کرتا ہوں کہ لوگ اس کی طرف رجوع لائیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ غور کرنا ہے کہیں میں حسد کا شکار نہ ہوں، یعنی میں حاسد نہ بن جاؤں۔ ان چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اسی میں ایک اور مجھے وظیفہ یہی شجرے کے اندر لکھا ہوا ہے، شروع میں ہی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ وظیفہ آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 11 پر، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ یہاں مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر ہو سکے۔ اب کہ دیکھیں کتنا خوبصورت، یہ مسلم شریف، اچھا اس میں اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ یہ صبح و شام 3 بار پڑھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اس کی فضیلت اب سنیے، سانپ، بچھو وغیرہ موذیات سے اس کے ذریعے پناہ نصیب ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی نئی سرزمین پر بھی قدم رکھے تو وہاں کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے یہ دعا کہیں پڑھی تھی کہ جیسے کہ نئی سرزمین پر پاؤں رکھے یا کسی زمین پر اترے تب بھی یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو یہ صبح و شام پڑھنے کا ہے۔ تو اچھا اب میں آپ کو پہلے صبح و شام کی تعریف بیان کر دوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے پاس یہ شجرہ مبارکہ ہو۔ یہ وہ شجرہ ہے جسے امیر اہل سنت نے اپنے تمام مریدین اور تمام طالبین کے لیے، جو طالب ہوتے ہیں امیر سنت کے سے، ان کے لیے ہمارے امیر سنت نے اس کو مرتب فرمایا ہے۔ اتنے وظائف اور بہت ہی مطلب کہ ایک چن کر لکھے، یقیناً اگر وظائف کی اور اس طرح اوراد کی کتاب تو اتنی موٹی موٹی بن سکتی ہے، مگر یہ انتہائی مختصر سا یہ وظیفے کا یہ کتابچہ ہے، جو کہ وظائف جن صفحات پر لکھے گئے ہیں اس کی تعداد تقریباً 42 ہے، 42 صفحات ہیں۔ صورتیں کون کون سی پڑھنی چاہیے اس کی ساری وضاحتیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں اور بھی بے شمار فضائل ہیں۔ آپ ایک بار اس کو لیں اور اس کو پڑھیں، اور اس میں کئی ایسے چیزیں جن کی اجازت امیر سنت نے اپنے مریدین کو دی ہے۔ بعض اوقات آدمی مختلف جگہ پر اجازتیں لینے کے لیے جاتا ہے۔ میں تمام امیر سنت کے مریدین اور جو آپ سے طالب ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ دعوت دیتا ہوں کہ امیر سنت کے مرتب کردہ اس شجرے کو اول تاخیر پڑھ لیں، اول تاخیر پڑھیں، ایک بار صرف دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ کم از کم مرید جو ہو چکا یا طالب ہو چکا جس کو اس کے پڑھنے کی خاص اجازت دی گئی ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ اس کو چاٹ لے، اس کے اندر مطلب وہ وظائف ہیں، وہ اس کے اندر مطلب برکتیں ہیں کہ مطلب بندہ بولے کہ یار کام ہی ہو جاتا ہے اپنا، یعنی حصار، حفاظت، کہ میرے گھر کی بھی حفاظت رہے، میرے بیوی بچوں کی حفاظت رہے، میرے مال اسباب کی حفاظت رہے، میرے دین و ایمان کی حفاظت رہے۔ حصار ہو گیا، حصار ہو گیا۔ حصار کا لفظ بھی ہم پہلے سنتے چلتے تھے۔ یہ حصار کروانے کے لیے ترکیبیں بنتی ہیں۔ حصار کیسے ہو کیا جائے؟ اپنے دین و ایمان، جان و مال، گھر بار بھی بچوں کا، یہ حصار کا وظیفہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بے شمار ایسے امیر سنت کے مریدین ہیں، بے شمار ایسے اوراد و وظائف پڑھنے والے جن کو وظیفے یاد ہیں۔ اسی طرح صبح و شام پڑھنے میں جو دین و ایمان کی حفاظت کا جو اس میں وظیفہ ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام سے میرے دین، بسم اللہ علی نفسی، میری نفس، و ولدی، میری اولاد، و اہلی، میرا اہل، و مالی، میرے مال، ان سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو۔ یہ وظیفہ اس میں ہے۔
ایمان کی حفاظت کا وظیفہ اس میں ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اب یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ کتنی عمدہ ترین یہ وظیفہ ہو گیا۔ اور وہ جو میں بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ جو میں نے وظیفہ آپ کو دیا 3 بار، دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ یہ الوظیفۃ الکریمہ جو میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے جو وظائف کی کتاب نقل کی ہے، یہ اس میں سے نکال کر امیر سنت نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے آگے بھی اتنے پیارے پیارے وظیفے ہیں۔ شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے لشکروں سے محفوظ رہنے کا اتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ اس کی ایک برکت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ جو غضب ہوتا ہے نا آدمی کو، جو جوش آ جاتا ہے، وہ بھی اس میں کافی برکت ہے۔ تو سید الاستغفار بھی ہے، تو کئی چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو صبح و شام کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ پہلے صبح اور شام کی تعریف ذہن نشین کر لیں۔ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اور دوپہر کے ڈھلے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے۔ اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بھی اس شجرے مبارکہ میں لکھی گئی۔ اب چلے یہ ساری مدنی پھول وہ اس کے تحت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اور ویسے روایت میں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو الحمدللہ مجھے یہ وظائف بہت پسند ہے۔ میں از خود مجھے ان وظیفوں سے محبت بہت ہے۔ ہمارا قافلہ کسی ایک جگہ پھنس گیا تھا، اور بڑے بری طرح پھنسا تھا، بڑا بری طرح پھنسا تھا، مت پوچھو بات، جو پھنسا تھا سو پھنسا تھا۔ اگر ابھی وہ میرے چینل پر ناظرین اگر سن رہے ہو جو ہمارے ساتھ یہ سارے وہ مسائل میں پھنسے ہوئے تھے، تو ان کو شاید یہ باتیں یاد آ جائیں گی۔ تو ہم نے آپس میں اسی شجرے کے اوراد تقسیم کر لیے تھے۔ مصیبت کام اٹک جائے تو کیا کیا پڑھنا چاہیے، اس میں سب وظیفے لکھے ہوئے ہیں اتنی بار پڑھنے کے۔ 2-3 دن 2 دن جو ہمارے گزر گئے تھے، بڑی پریشانی تھی۔ الحمدللہ ایسی مدد ہوئی کہ عقل دنگ رہ گئی، کہاں سے بھی مدد آئی اور کیسے مطلب ہماری وہ پریشانی اور مصیبت یوں جھٹ پٹ حل ہو گئی۔ یہ ذاتی جو بیتی اس کا میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا ہے۔ اب وہ واقعے کی پوری بنیاد بیان نہیں کرتا میں آپ کو۔ تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مدنی منوں، مدنی منیوں، جو مدد دنیا بھر میں ہیں، آپ جس ملک میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی و دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ مدنی ماحول ہمیں دیکھیں قرآن پاک بھی سکھا رہا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں بھلائیاں نصیب کر رہا ہے، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ پروٹیکشن دے رہا یہ دعوت اسلامی۔ اب شریعت و طریقت کا ایک ایسا مطلب کہ خوبصورت سا یہ ایک مدنی گلدستہ ہے کہ یار مدینہ مدینہ ہے، یار دعوت اسلامی مدینہ مدینہ ہے۔ یقین مانیں ایک بار آپ دعوت اسلامی میں مکمل آ جائیں جیسا آنا چاہیے، پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کا لطف دوبالا نہ ہو جائے تو آپ نام بدل دیجیے گا۔ کہ وہ محاورہ ہے نا، نام بدل دینا، تو میرا نام بدل کے بھی کیا کریں گے، وہ عمران تو اب اتاری بولو گے۔ تو یہ ایک ایسے ہی خوش طبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں، اور آ جاؤ اجتماع میں، جیسے پابندی سے شرکت، تو قافلوں میں سفر، تو قافلہ کورس کر لیں، پھر یہ مدنی انعامات پر عمل شروع کر دیں، تو یہ اوراد و وظائف یہ بھی مین ہے۔ مطلب ہم اس کو وہ الگ سے ہم لیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بہت مین چیز ہے۔ یہ زینے چڑھاتی ہے، یہ ترقی دلواتی ہے، یہ گناہوں سے بچاتی ہے، شیطان سے بچاتا ہے، یہ اوراد و وظیفہ بہت اہمیت ہے اس کی۔
دیکھیں حدیثوں میں کتنے اوراد و وظائف کی ترغیب ہے. نماز کے بعد سورہ وہ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے, نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی فضیلتیں آئی ہیں, تو جمعہ میں فلاں صورتیں پڑھنے کی فضیلتیں ہیں, تو فلاں دن فلاں پڑھنے کی فضیلت ہے, سورہ تکاثر پڑھنے کی فضیلت الگ ہے, سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت الگ ہے, سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت الگ ہے. تو یہ صورتیں, آیتیں اور ساری چیزوں کے پڑھنے کی فضیلتیں ہیں, اور اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں, بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں اختیار کرنے کے لیے آپ کو پورے کے پورے ماحول کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. کیپ ان ٹچ, اٹس ناٹ فیئر, مطلب بالکل درست نہیں ہے. یقیناً قدرے بہتر ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے, لیکن اس کی آپ کو پوری لذت ملے گی, اس کا پورا مزہ ملے گا. مدینے کے یاد میں رونے کا جو لطف آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول دے گی, آپ یاد کرتے رہو گے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ. اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالیغات کا رخ کریں وہاں کا. آپ بھلے بڑی عمر کی ہو گئی ہیں, آپ کو میں بوڑھی بولوں, انٹی بولوں, کیا بولوں, جو بھی آپ چلیں بڑی عمر کی ہو گئی ہیں, آپ بھی اسلامی بہنوں کے پیچھے پڑ جائیں. ساری اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالیغات کو بالکل, اور دروس پڑھنے والے اسلامی بہنیں, دروس پڑھانے والے اسلامی بہنیں آگے آئیں. ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھا کر اپنے لیے ثواب جاریہ کے بجائے گناہ جاریہ لے لیں. اسی طرح اسلامی بھائی بھی مدرسۃ المدینہ بالیغان کا رخ کریں. ہماری مساجد کے اندر, مدارس میں, مختلف مقامات میں مدرسۃ المدینہ بالیغان نگر ہیں, اس میں دروس پڑھانے والے اسلام بھائی آگے آئیں. ایسا نہ ہو کہ ثواب جاریہ کے بجائے گناہ جاریہ ہو جائے, غلط پڑھا دیں. الحمدللہ دعوت اسلامی میں سکھانے کے پورے مواقع اور وہ کورسز وغیرہ بھی اس طرح کے ہوا کرتے. انشاءاللہ عز و جل مدینہ ہو جائے گا. قرآن کی تعلیم درست طور پر عام ہوگی. آپ کو شوق اور آپ کو ذوق ہوگا قرآن کی تعلیم عام ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں, میں, میرے بچے, ہم سب اس کو اختیار کرنے والے بن جائیں. لیکن صرف سوچنے سے نہیں ہوگا, کچھ کرنے سے کچھ ہوگا. آپ کچھ کرنے کے لیے اپنے وقت کے اندر, اپنے جذبات کے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئیں اور چینج لائیں, اپنے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کہا جائے وہاں بھیجیے. انشاءاللہ عز و جل خود آپ کے بچے سیکھ کر آئیں گے. مدنی منیاں ہیں, 930 مدارس المدینہ ہمارے پاکستان کے اندر ہیں. 930 مدارس المدینہ مفت حفظ و ناظرہ کی تعلیم دے رہے ہیں, اور almost near about 75,000 پون لاکھ مدنی منع مدنی منیا کم و بیش دعوت اسلامی کے اس مدارس المدینہ میں مفت قرآن کی تعلیم حفظ و ناظرہ حاصل کر رہے ہیں. اور اخلاقی تربیت الگ, الحمدللہ عز و جل ہزاروں ہمارے جو علماء بن رہے ہیں, الگ یہ تربیت ہے. یہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا دعوت اسلامی میں. آپ آؤ تو صحیح ایک مرتبہ. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کی طرف رخ کریں, اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کی طرف رخ کریں. آپ نکلے تو صحیح تھوڑا سا, مطلب کہ وہ اپنے اس ماحول سے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کریں. مدنی مراکز کی طرف آئیں, تربیتی اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی مشورے جو آپ کے یہاں ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں, اور مدنی مذاکرے آپ سنیں. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں, لطف آپ کو بہت لطف نصیب ہوگا. اللہ نے چاہ تو بہت لطف نصیب ہوگا. میں اب آخر میں سورہ ناس بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. قل اعوذ برب الناس, ترجمہ کنز الایمان, تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب. آہا, جس کو اللہ پناہ دے دے اس کے تو مدینہ ہے. سب کا خالق مالک. ذکر میں انسانوں کی تخصیص ان کی تشریف کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا. یعنی تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا سب لوگوں کا رب. ملک الناس, سب لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس, سب لوگوں کا خدا. من شر الوسواس الخناس, اس کے شر سے جو دل میں برے خطرات ڈالے. اب پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی کہ جو سب لوگوں کا رب, سب لوگوں کا بادشاہ, سب لوگوں کا خدا. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس کے شر سے جو دل میں برے خطرات ڈالے. مراد اس سے شیطان ہے, اور دبک رہے. یہ اس کی عادت ہی ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. یہ کتنی بڑی برکت ہے. یہ ذکر اللہ کرنے, اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے بارے میں بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسوں میں ڈالتا ہے.
شیطان اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، شیطان اس کو قابو کرتا ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے بندہ تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کرنے والے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اب غور کیجئے شیطان کو کیسا وہ مطلب کہ کتنا جھلتا ہوگا شیطان نا، اس پر یہ کیسا مطلب کہ یہ اللہ کا ذکر اس کے اوپر کیسا اس کی حالت خراب کر دیتا ہوگا کہ یہ ذکر کرتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ذکر کرتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہ مطلب اس کے ہاتھ میں یہ کیا کرے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی پناہ عطا کر دے، یہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ یا اللہ ہمیں پناہ عطا کر، اے مالک ہمیں پناہ عطا کر، اے سارے جہاں کے رب ہمیں پناہ عطا کر، اے بادشاہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں پناہ عطا کر دے، ہمیں اس کے شر سے بچا، ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچا، یا اللہ ہمیں تیری محبت کی چادر میں چھپا لے، تو تیرے ذکر کی لذت دے، نیکیوں کی لذت دے، اللہ تو عبادت کی لذت دے، یا اللہ جو ہم پر یہ مسلط ہے، ہمزاد مسلط ہے، اللہ یہ شیطان کے مکر و فریب مسلط ہے، نفس ہمارا مسلط ہے، اللہ ہمیں پناہ دے، ہمیں ان سے نجات دے، ہمیں ان پر غلبہ دے دے، کرم کر دے۔ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ تھا کہ مطلب نظر اور یہ ساری چیزیں کہ تو میں امیر سنت نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا، مجھے یاد ہے کہ اس طرح یہ کر کے ہاتھوں پر دم کر، اور امیر سنت کو بھی جہاں تک میں نے دیکھا ہے آپ رات جب بھی سوئیں، جب آپ سوتے ہیں استراحت فرماتے ہیں، آپ اس عمل کو ضرور کرتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی۔ اس کی تفسیر میں بڑا اس میں لکھا ہے کہ یہ بیان ہی وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انس یعنی انسانی شیاطین بھی ناصح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے، اور یا شیاطین انس یعنی انسانی جو شیاطین ہیں ان کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ اور اس کے لیے وسوسے جو ہے، اس کے لیے میں یہ رسالہ اپنے ساتھ لایا تھا، امیر سنت نے یہ بہترین کتابچہ میں عطا کیا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے نا، یہ جادو اور وسوسے دونوں سے بچاتی ہے، کیونکہ امیر سنت نے اپنے اسی رسالے کے اندر وسوسوں سے بچنے کے جو علاج تحریر فرمائے، انہی میں ایک علاج نمبر 4 آپ نے لکھا، سورہ ناس کی تلاوت کیجئے، یہ بھی وسوسے کا علاج ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں میں نہ صرف جادو، پریشانی اور دیگر چیزوں کا علاج ہے، بلکہ قرآن پاک کی یہ مقدس اور بہترین صورتیں، ان میں وسوسے کا علاج بھی موجود ہے، اور اس کے لیے یہ رسالہ بھی، اس میں کافی مطلب بہت مواد ہے۔ جیسے اس کے صفحہ نمبر 23 میں لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر اس میں نہائے یا وضو کرے گا، کیونکہ عام وسوسے اسی سے ہوتے ہیں۔ اب یہ حدیث نقل کی، اب اس کی شرح بھی نیچے لکھی گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اب اس کی ایک ایک بات میں ابھی بیان کروں گا تو پورا رسالہ ہے، تو میں امید کروں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اس رسالے کو ضرور حاصل کریں گے اور اس کو پڑھ لیں۔ البتہ اس حدیث کی میں چلے حدیث بیان کی تو میں اس کی شرح بیان کر دوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 308 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حنفی کے صفحہ نمبر 201 تا 202 پر ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر غسل خانے کی زمین پختہ یعنی پکی ہو اور اس میں پانی خارج ہونے کی نالی بھی ہو اور فرش کا ڈھلوان یعنی سلوپ بھی صحیح ہو کہ پیشاب وغیرہ سیدھا نالی میں جائے گا،
تو ایسی صورت میں وہاں چھینٹوں وغیرہ سے خود کو بچاتے ہوئے پیشاب کرنے میں حرج نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ نہ کرے، لیکن اگر زمین کچی یا ناہموار ہو اور پانی نکلنے کا راستہ بھی نہ ہو، پیشاب کرنا سخت برا ہے کہ زمین نجس ہو جائے گی، غسل یا وضو میں گندا پانی جسم پر پڑے گا۔ یہاں دوسری صورت ہی مراد ہے، اس لیے تاکیدی ممانعت فرمائی گئی، یعنی اس سے وسوسوں اور وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ تجربہ ہے یا گندی چھینٹے پڑنے کا وسوسہ رہے گا۔ تو یہ اس کی وضاحت میں نے حدیث پاک کی ضروری سمجھی تو وہ میں نے کر دی۔ تو یہاں نمازوں میں وسوسے آتے ہیں، ایمانیات کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، اور بھی 10 قسم کے پانی کے بارے میں، غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان وسوسوں کا علاج اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا، تو آپ لیں گے، پڑھیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔